میرے عزیز ہم وطنوں، نمسکار۔ من کی بات میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میری زندگی کے سب سے یادگار لمحے کیا رہے، تو کتنے ہی واقعات یاد آتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک لمحہ ایسا ہے جو بہت خاص ہے۔ وہ لمحہ تھا جب پچھلے سال 15 نومبر کو میں بھگوان برسا منڈا کے یوم پیدائش پر ان کی جائے پیدائش جھارکھنڈ کے الیہاتو گاؤں گیا تھا۔ اس سفر کا مجھ پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ میں ملک کا ایسا پہلا وزیر اعظم ہوں جسے اس پوتر سرزمین کی مٹی کو اپنی پیشانی سے لگانے کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت مجھے نہ صرف جدوجہد آزادی کی قوت کا احساس ہوا، بلکہ اس سرزمین کی قوت سے وابستہ ہونے کا بھی موقع ملا۔ مجھے احساس ہوا کہ کیسے ایک عزم کو پورا کرنے کی ہمت ملک کے کروڑوں لوگوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ساتھیو، بھارت میں ہر دور میں کچھ چیلنج آئے اور ہر دور میں ایسے غیر معمولی لوگوں نے جنم لیا جنہوں نے ان چیلنجوں کا سامنا کیا۔ آج کی من کی بات میں ہمت اور دور اندیشی رکھنے والی ایسی ہی دو عظیم ہستیوں کی بات کروں گا۔ ان کی 150ویں جنم جینتی کو ملک نے منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 31 اکتوبر سے سردار پٹیل کا 150ویں جنم جینتی کا سال شروع ہوگا۔ اس کے بعد 15 نومبر سے بھگوان برسا منڈا کا 150واں جنم جینتی سال شروع ہو جائے گا۔ ان دونوں عظیم ہستیوں نے الگ الگ چیلنج دیکھے، لیکن دونوں کا ویژن ایک تھا: ملک کا اتحاد۔ ساتھیو، گزشتہ برسوں میں ملک نے مرد خواتین ایسی عظیم ہستیوں کا یوم پیدائش کا جشن نئے جوش سے منا کر نئی نسل کو نئی ترغیب دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، جب ہم نے مہاتما گاندھی جی کی 150ویں جنم جینتی منائی تھی تو کتنا کچھ خاص ہوا تھا۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر سے افریقہ کے چھوٹے سے گاؤں تک دنیا کے لوگوں نے بھارت کی سچائی اور عدم تشدد کے پیغام کو سمجھا، اسے پھر سے جانا، اسے زندگی میں اتارا۔ نوجوانوں سے لے کر بزرگوں تک، بھارتیوں سے لے کر غیر ملکی افراد تک، ہر کسی نے گاندھی جی کی تعلیمات کو نئے تناظر میں سمجھا۔ عالمی سطح پر نئے حالات میں انہیں جانا۔ جب ہم نے سوامی وویکانند جی کی 150ویں جنم جینتی منائی تو ملک کے نوجوانوں نے بھارت کی روحانی اور ثقافتی قوت کو نئی تشریحات میں سمجھا۔ ان اسکیموں نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ ہمارے عظیم رہنما ماضی میں گم نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کی زندگی ہمارے حال کو مستقبل کا راستہ دکھاتی ہے۔ ساتھیو، سرکار نے اگرچہ ان عظیم شخصیات کا 150واں یوم پیدائش قومی سطح پر منانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن آپ کی شمولیت ہی اس مہم کو تقویت بخشے گی اور اسے شاندار بنائے گی۔ میں آپ سبھی سے اپیل کروں گا کہ آپ اس مہم کا حصہ بنیں۔ مرد آہن سردار پٹیل سے وابستہ اپنے نظریات اور کام #سردار150 کے ساتھ شیئر کریں اور دھرتی آبا برسا منڈا کی ترغیب اور تحریک کو #برسامنڈا150 کے ساتھ دنیا کے سامنے لائیں۔ آئیے ایک ساتھ مل کر اس جشن کو بھارت کی کثرت میں وحدت کا ایک جشن منائیں، اسے وراثت سے وکاس یا ترقی کا جشن منائیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آپ کو وہ دن ضرور یاد ہوگا جب چھوٹا بھیم ٹی وی پر آنا شروع ہوا تھا۔ بچے تو اسے کبھی بھول ہی نہیں سکتے۔ کتنا ایکسائٹمنٹ تھا چھوٹا بھیم کے تعلق سے۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ آج ڈھولک پور کا ڈھول صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ملک کے بچوں کو بھی خوب اٹریکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دوسرے اینیمیٹڈ سیریلز کرشنا، ہنومان، موٹو پتلو کو پسند کرنے والے بھی دنیا بھر میں ہیں۔ بھارت کے اینیمیشن کریکٹرز یہاں کی اینیمیشن موویز اپنے کنٹینٹ اور کریٹیوٹی کی وجہ سے دنیا بھر میں پسند کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمارٹ فون سے لے کر سنیما اسکرین تک، گیمنگ کنسول سے لے کر ورچوئل ریئلٹی تک، اینیمیشن ہر جگہ موجود ہے۔ اینیمیشن کی دنیا میں بھارت نیا انقلاب لانے کے راستے پر گامزن ہے۔ بھارت کے گیمنگ اسپیس بھی تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ انڈین گیمز بھی ان دنوں دنیا بھر میں پاپولر ہو رہے ہیں۔ کچھ مہینے پہلے میں نے بھارت کے لیڈنگ گیمرز کے ساتھ ملاقات کی تھی، تب مجھے انڈین گیمز کی امیزنگ کریٹیوٹی اور کوالٹی کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا تھا۔ واقعی ملک میں کریٹیو انرجی کی ایک لہر چل رہی ہے۔ اینیمیشن کی دنیا میں میڈ ان انڈیا اور میڈ بائی انڈینز کا غلبہ ہے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آج بھارت کے ٹیلنٹ غیر ملکی پروڈکشنز کا بھی اہم حصہ بن رہے ہیں۔ موجودہ اسپائڈر مین ہو یا ٹرانسفارمرز
ان دونوں موویز میں ہری نارائن راجیو کے کنٹریبیوشن کی لوگوں نے بہت ستائش کی ہے۔ بھارت کے اینیمیشن اسٹوڈیوز ڈزنی اور وارنر برادرز جیسی دنیا کی نامور پروڈکشن کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ساتھیو، ہمارے نوجوان اوریجنل انڈین کنٹینٹ جس میں ہماری ثقافت کی جھلک ہوتی ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ انہیں دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اینیمیشن سیکٹر آج ایک ایسی انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے جو دوسری انڈسٹریز کو طاقت دے رہا ہے۔ جیسے ان دنوں وی آر ٹورزم بہت فیمس ہو رہا ہے۔ آپ ورچوئل ٹور کے توسط سے اجنتا کی گپھاؤں کو دیکھ سکتے ہیں، کونارک مندر کے کوریڈور میں چہل قدمی کر سکتے ہیں یا پھر وارانسی گھاٹوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ سبھی وی آر اینیمیشن بھارت کے کریٹرز نے تیار کیے ہیں۔ وی آر کے ذریعے ان مقامات کو دیکھنے کے بعد کئی لوگ حقیقت میں ان سیاحتی مقامات کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کا ورچوئل ٹور لوگوں کے دلوں میں تجسس پیدا کرنے کا وسیلہ بن گیا ہے۔ آج اس سیکٹر میں اینیمیٹرز کے ساتھ ہی اسٹوری ٹیلرز، رائٹرز، وائس اوور ایکسپرٹس، میوزیشینز، گیم ڈیولپرز، وی آر اور اے آر ایکسپرٹس، ان کی بھی مانگ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے میں بھارت کے نوجوانوں سے کہوں گا اپنی کریٹیوٹی کو وسعت دیں۔ کیا معلوم دنیا کا اگلا سپر ہٹ اینیمیشن آپ کے کمپیوٹر سے نکلے، اگلا وائرل گیم آپ کا کریشن ہو سکتا ہے۔ ایجوکیشنل اینیمیشنز میں آپ کا انوویشن بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی 28 اکتوبر کو یعنی کل ورلڈ اینیمیشن ڈے بھی منایا جائے گا۔ آئیے ہم بھارت کو گلوبل اینیمیشن پاور ہاؤس بنانے کا عہد کریں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، سوامی وویکانند نے ایک بار کامیابی کا منتر دیا تھا۔ ان کا منتر تھا، کوئی ایک آئیڈیا لیجئے، اس ایک آئیڈیا کو اپنی زندگی بنائیے، اسے سوچئے، اس کا خواب دیکھیے، اسے جینا شروع کر دیجئے۔ آج آتم نربھر بھارت ابھیان بھی کامیابی کے اسی منتر پر چل رہا ہے۔ یہ مہم ہمارے اجتماعی شعور کا حصہ بن گئی ہے، لگاتار قدم قدم پر ہماری تحریک بن گئی ہے۔ خود کفالت ہماری پالیسی ہی نہیں، ہمارا پیشن بھی بن گیا ہے۔ بہت سال نہیں ہوئے، صرف 10 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت اگر کوئی کہتا تھا کہ کمپلیکس ٹیکنالوجی کو بھارت میں تیار کرنا ہے تو کئی لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا، تو کئی لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن آج وہی لوگ ملک کی کامیابی کو دیکھ کر حیرت کر رہے ہیں۔ خود کفیل ہو رہا بھارت ہر سیکٹر میں کمال کر رہا ہے۔ آپ سوچئے، ایک زمانے میں موبائل فون امپورٹ کرنے والا بھارت آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مینوفیکچرر بن گیا ہے۔ کبھی دنیا میں سب سے زیادہ ڈیفنس ایکوپمنٹس خریدنے والا بھارت آج 85 ملکوں کو ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اسپیس ٹیکنالوجی میں بھارت آج چاند کے ساؤتھ پول پر پہنچنے والا پہلا ملک بنا ہے۔ اور ایک بات تو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ خود کفالت کی یہ مہم اب صرف سرکاری مہم نہیں رہ گئی ہے۔ اب آتم نربھر بھارت ابھیان ایک عوامی تحریک بن رہا ہے۔ ہم ہر شعبے میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے اسی مہینے میں لداخ کے ہانلے میں ہم نے ایشیا کی سب سے بڑی امیجنگ ٹیلیسکوپ میس کا بھی افتتاح کیا ہے۔ یہ 4300 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ جانتے ہیں اس کی بھی خاص بات کیا ہے؟ یہ میڈ ان انڈیا ہے۔ سوچئے، جس مقام پر -30 ڈگری کی شدید سردی ہوتی ہو، جہاں آکسیجن تک کم ہو، وہاں ہمارے سائنسدانوں اور لوکل انڈسٹری نے وہ کر دکھایا ہے جو ایشیا کے کسی ملک نے نہیں کیا۔ ہانلے کا ٹیلیسکوپ خواہ دور کی دنیا دیکھ رہا ہو، لیکن یہ ہمیں ایک اور چیز بھی دکھا رہا ہے، اور یہ چیز ہے آتم نربھر بھارت کی صلاحیت۔ ساتھیو، میں چاہتا ہوں آپ بھی ایک کام ضرور کریں۔ خود کفیل ہوتے بھارت کی زیادہ سے زیادہ مثالوں، ایسی کوششوں کو شیئر کریے۔ آپ نے اپنے پڑوس میں کون سا نیا انوویشن دیکھا؟ کسی لوکل اسٹارٹ اپ نے آپ کو سب سے زیادہ امپریس کیا؟ #آتم نربھر انوویشن کے ساتھ سوشل میڈیا پر یہ جانکاریاں تحریر کیجیے اور آتم نربھر بھارت کا جشن منائیے۔ تہواروں کے اس موسم میں تو ہم سب آتم نربھر بھارت کی اس مہم کو اور مضبوط بناتے ہیں۔ ہم ووکل فار لوکل کے منتر کے ساتھ اپنی خریداری کرتے ہیں۔ یہ نیا بھارت ہے جہاں امپاسبل صرف ایک چیلنج ہے، جہاں میک ان انڈیا اب میک فار دا ورلڈ بن گیا ہے، جہاں ہر شہری انوویٹر ہے، جہاں ہر چیلنج ایک اپارچونٹی ہے۔ ہمیں نہ صرف آتم نربھر بھارت کو آتم نربھر بنانا ہے، بلکہ اپنے ملک کو انوویشن کے گلوبل پاور ہاؤس کے طور پر مضبوط بھی کرنا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میں آپ کو ایک آڈیو سناتا ہوں۔
हेलो। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर बोलिए सर। देखिए, ये जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अभी मुझे बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने के नहीं लिए। सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये कोई तफरी वाला ऑडियो नहीं है, एक गहरी तशवीश को लेकर ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक मुतासरा शख्स और फ्रॉड करने वाले के दरमियान हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फ़ोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे तरह तरह के लेवल लगाकर फर्जी अहदेदार बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से सामाइन ने कहा है कि इसका तस्करा ज़रूर करना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ ये फ्रॉड करने वाले गैंग काम कैसे करते हैं। ये ख़तरनाक खेल क्या है आपको भी समझना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को भी समझना उतना ही अहम है। पहला दांव, आपकी ज़ाती जानकारी वो सब इकट्ठा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वो आपके बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा करके रखते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। दूसरा दांव, डर का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी दफात, वो आपको इतना डरा देंगे, फ़ोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दांव शुरू होता है। तीसरा दांव, वक्त का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग मुतासरा शख्स पर इतना नफ्सियाती दबाव बनाते हैं कि वो खौफज़दा हो जाता है। डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने वालों में हर तबके, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह की कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ के 3 मरहले बताता हूँ। ये 3 मरहले हैं: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराओ नहीं, पुरसुकून रहें, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, किसी को अपनी ज़ाती जानकारी न दें। मुमकिन हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग ज़रूर करें। इसके बाद आता है दूसरा मरहला। पहला मरहला था रुको, दूसरा मरहला है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फ़ोन पर ऐसी धमकी नहीं देती, ना ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, ना ही ऐसे पैसे की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला मरहला, दूसरा मरहला, और अब मैं कहता हूँ तीसरा मरहला। पहले मरहले में मैंने कहा रुको, दूसरे मरहले में मैंने कहा सोचो, और तीसरा मरहला कहता हूँ एक्शन लो। कौमी साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, अपनी अहले खाना और पुलिस को मुत्तला करें, सबूत महफूज रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 मरहले आपकी डिजिटल सिक्योरिटी की ढाल बनेंगे। साथियों, मैं फिर कहूँगा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई बंदोबस्त कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो माशरे के दुश्मन हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां रियासती सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इन एजेंसियों में तालमेल कायम रखने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हज़ारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं,
لیکن ڈیجیٹل ایریس کے نام پر ہو رہے اسکیم سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے ہر کسی کی بیداری، ہر شہری کی بیداری۔ جو لوگ بھی اس طرح کے سائبر فراڈ کا شکار ہوتے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بارے میں بتانا چاہیے۔ آپ بیداری کے لیے #سیف ڈیجیٹل انڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اسکولوں اور کالجوں کو بھی کہوں گا کہ سائبر اسکیم کے خلاف مہم میں طلباء کو بھی شامل کریں۔ معاشرے میں سب کی کوششوں سے ہی ہم اس اہم چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہمارے بہت سارے اسکولی بچے کیلیگرافی یعنی خوش خطی میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہماری تحریر صاف، خوبصورت اور پرکشش بنی رہتی ہے۔ آج جموں کشمیر میں اس کا استعمال لوکل کلچر کو مقبول بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے اننت ناگ کی فردوسہ بشیر جی، ان کو کیلیگرافی میں مہارت حاصل ہے۔ اس کے ذریعے وہ مقامی کلچر کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کر رہی ہیں۔ فردوسہ جی کی کیلیگرافی نے مقامی لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کیا ہے۔ ایسی ہی کوشش اودھمپور کے گوری ناتھ جی بھی کر رہے ہیں۔ ایک صدی سے بھی زیادہ پرانی سارنگی کے ذریعے وہ ڈوگرا کلچر اور وراثت کی مختلف صفات کو محفوظ رکھنے میں مصروف ہیں۔ سارنگی کی دھنوں کے ساتھ وہ اپنے کلچر سے وابستہ قدیم کہانیاں اور تاریخی واقعات کو دلچسپ انداز سے بتاتے ہیں۔ ملک کے الگ الگ حصوں میں بھی آپ کو ایسے کئی غیر معمولی لوگ مل جائیں گے جو ثقافتی وراثت کو محفوظ رکھنے کے لیے آگے آئے ہیں۔ ڈی وے کنٹھم تقریباً 50 سال سے چیریال فولک آرٹ کو مقبول بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ سے وابستہ اس فن کو آگے بڑھانے کی ان کی کوشش منفرد ہے۔ چیریال پینٹنگ کو تیار کرنے کا عمل بہت ہی یونیک ہے۔ یہ ایک اسکرول کی شکل میں کہانیوں کو سامنے لاتا ہے۔ اس میں ہماری ہسٹری اور مائتھولوجی کی پوری جھلک ملتی ہے۔ چھتیس گڑھ میں نارائن پور کے بٹلو رام ماتھرا جی ابو جھماڑیا قبیلے کی فوک آرٹ کو محفوظ رکھنے میں مصروف ہیں۔ پچھلی 4 دہائیوں سے اپنے اس مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ فن بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ اور سوچھ بھارت جیسی مہم سے لوگوں کو جوڑنے میں بھی بہت مفید رہا ہے۔ ساتھیو، ابھی ہم بات کر رہے تھے کشمیر کی وادیوں سے لے کر چھتیس گڑھ کے جنگلات تک ہمارا آرٹ اور کلچر نئے نئے رنگ بکھر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے ان فنون کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہے۔ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں لوگ بھارتی آرٹ اور کلچر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جب میں آپ کو اودھمپور میں گونجتی سارنگی کی بات بتا رہا تھا تب مجھے یاد آیا کہ کیسے ہزاروں میل دور روس کے شہر یاکوتسک میں بھارتی آرٹ کی سریلی دھن گونج رہی ہے۔ تصور کیجئے، سردی کا ایک آدھ دن، 65 ڈگری ٹیمپریچر، چاروں طرف برف کی سفید چادر، اور وہاں ایک تھیٹر میں ناظرین بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کالیداس کی ابھیگیان شاکنتلم۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں دنیا کے سب سے سرد شہر یاکوتسک میں بھارتی ادب کی گرمجوشی؟ یہ تصور نہیں، سچ ہے۔ ہم سب کو فخر اور مسرت سے سرشار کر دینے والا سچ۔ ساتھیو، کچھ ہفتے پہلے میں لاؤس بھی گیا تھا۔ وہ نوراتری کا وقت تھا اور وہاں میں نے کچھ انوکھا دیکھا۔ مقامی فنکار فلک فلم پیش کر رہے تھے، لاؤس کی رامائن۔ ان کی آنکھوں میں وہی بھکتی، ان کی آواز میں وہی لگن جو رامائن کے تئیں ہمارے دل میں ہے۔ اسی طرح کویت میں شری عبداللہ بارون نے رامائن اور مہابھارت کا عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ کام صرف ترجمہ نہیں بلکہ 2 عظیم ثقافتوں کے درمیان ایک پل ہے۔ ان کی کوشش عرب دنیا میں بھارتی ادب کی نئی سمجھ کو فروغ دے رہی ہے۔ پیرو سے ایک اور باعث تحریک مثال سامنے آئی ہے۔ آرلندیا گارسیا وہاں کے نوجوانوں کو بھرت ناٹیم سکھا رہی ہیں اور ماریا والدیز اڑیسی رقص کی تربیت دے رہی ہیں۔ ان فنون سے متاثر ہو کر جنوبی امریکہ کے کئی ملکوں میں بھارتی کلاسیکی رقص کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ساتھیو، غیر ملکی سرزمین پر بھارت کی مثالیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ بھارتی ثقافت کی قوت کتنی شاندار ہے۔ یہ لگاتار دنیا کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے۔ جہاں جہاں کلا ہے وہاں وہاں بھارت ہے، جہاں جہاں سنسکرتی ہے وہاں وہاں بھارت ہے۔ آج دنیا بھر کے لوگ بھارت کو جاننا چاہتے ہیں، بھارت کے لوگوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ سبھی سے ایک درخواست بھی ہے، اپنے آس پاس ایسی ثقافتی پہل کو #کلچرل بریجز کے ساتھ شیئر کیجیے۔ من کی بات میں ہم ایسی مثالوں پر آگے بھی بات کریں گے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ملک کے بڑے حصے میں سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے، لیکن فٹنس کا پیشن، فٹ انڈیا کی اسپرٹ، اسے کسی بھی موسم سے فرق نہیں پڑتا۔ جسے فٹ رہنے کی عادت ہوتی ہے وہ سردی، گرمی، برسات،
کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ مجھے خوشی ہے کہ بھارت میں اب لوگ فٹنس کو لے کر بہت زیادہ بیدار ہو رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے آس پاس کے پارکوں میں لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ پارک میں ٹہلتے بزرگوں، نوجوانوں اور یوگ کرتے کنبوں کو دیکھ کر مجھے اچھا لگتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں یوگ دیوس پر سری نگر میں تھا، بارش کے باوجود بھی کتنے ہی لوگ یوگ کے لیے آئے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے سری نگر میں جو میراتھن ہوئی، اس میں بھی مجھے فٹ رہنے کا یہی جوش دکھائی دیا۔ فٹ انڈیا کا یہ جذبہ اب ایک ماس موومنٹ بن رہا ہے۔ ساتھیو، مجھے دیکھ کر بھی اچھا لگتا ہے کہ ہمارے اسکولز بچوں کی فٹنس پر اب اور زیادہ دھیان دے رہے ہیں۔ فٹ انڈیا اسکول آورز بھی ایک منفرد پہل ہے۔ اسکولز اپنے فرسٹ پیریڈ کا استعمال الگ الگ فٹنس ایکٹیویٹیز کے لیے کر رہے ہیں۔ کتنے ہی اسکولوں میں کسی دن بچوں کو یوگ کروایا جاتا ہے، کبھی کسی دن ایروبکس کے سیشنز ہوتے ہیں، تو ایک دن اسپورٹس اسکل پر کام کیا جاتا ہے۔ کسی دن کھوکھو اور کبڈی جیسے روایتی کھیل کھلائے جا رہے ہیں، اور اس کا اثر بھی بہت شاندار ہے۔ اٹینڈنس اچھی ہو رہی ہے، بچوں کا کنسنٹریشن بڑھ رہا ہے اور بچوں کو مزہ بھی آ رہا ہے۔ ساتھیو، میں ویلنس کی طاقت ہر جگہ دیکھ رہا ہوں۔ من کی بات کے بھی بہت سے سامعین نے مجھے اپنے تجربات سے واقف کرایا ہے۔ کچھ لوگ تو بہت ہی دلچسپ تجربے کر رہے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے فیملی فٹنس آور کی، یعنی ایک پریوار ہر ویکینڈ 1 گھنٹہ فیملی فٹنس ایکٹیویٹی کے لیے دے رہا ہے۔ ایک اور مثال انڈیجنس گیمز ریوائیول کی ہے، یعنی کچھ پریوار اپنے بچوں کو ٹریڈیشنل گیم سکھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ آپ بھی اپنی فٹنس روٹین کے تجربات #فٹ انڈیا کے نام سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیجیے۔ میں ملک کے لوگوں کو ایک ضروری جانکاری بھی دینا چاہتا ہوں۔ اس بار 31 اکتوبر کو سردار پٹیل جی کی جینتی کے دن ہی دیپاولی کا تہوار بھی ہے۔ ہم ہر سال 31 اکتوبر کو اتحاد کے قومی دن کے موقع پر رن فار یونٹی کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیپاولی کی وجہ سے اس بار 29 اکتوبر یعنی منگل کے روز رن فار یونٹی کا انعقاد کیا جائے گا۔ میری اپیل ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں حصہ لیجیے۔ ملک کے اتحاد کے منتر کے ساتھ ہی فٹنس کے منتر کی بھی ہر طرف تشہیر کیجیے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، من کی بات میں اس بار اتنا ہی۔ آپ اپنے فیڈ بیک ضرور بھیجتے رہیں۔ یہ تہواروں کا وقت ہے۔ من کی بات کے سامعین کو دھن تیرس، دیوالی، چھٹ پوجا، گرو نانک جینتی اور سبھی تہواروں کے لیے بہت بہت نیک خواہشات۔ آپ سبھی پورے جوش و خروش کے ساتھ تہوار منائیں، ووکل فار لوکل کا منتر یاد رکھیں، کوشش کریں کہ تہواروں کے دوران آپ کے گھر میں مقامی دکانداروں سے خریدا گیا سامان ضرور آئے۔ ایک بار پھر آپ سبھی کو آنے والے تہواروں کی بہت بہت مبارکباد۔ شکریہ۔